نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب. مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں. 9-0 پر چھاپا مارا گیا. کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی. السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرونیمرولوجسٹ. عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو انلیگل میرج کے کیس میں 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، جو نیوز میرے سامنے آئی ہے. اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پرابلمز کب تک فیس کرنی پڑ سکتی ہیں دونوں کو ایز اے کپل، اور اس میں آگے جا کے ان کے لیے لک فیکٹر کیا ہوگا اور کب تک یہ پرابلم ریزالو ہو سکتی ہیں. تو ایک چیز تو سب سے پہلے آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک اسٹرالوجر ہے جو 2021 سے ایک ہی پریڈکشن کیے جا رہی ہیں کہ جی خان صاحب کو طلاق ہوگی، بشرا بی بی صاحبہ کو طلاق ہوگی، اور 21 کے بعد انہوں نے 22 میں یہی پریڈکشن کی، پھر 23 میں کی، جو کہ آف کورس غلط ثابت ہوئی، اور ابھی انہوں نے انفارچونیٹلی 24 میں بھی بے شرمی کے ساتھ وہی پریڈکشن کنٹینیو کر دی، اور ہر جگہ یہی بولا جا رہا ہے کہ جی ان کو ڈیورس ہو جائے گی. اینڈ آپ نے بھی وہ پریڈکشن شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. تو کسی کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن سے ہر کوئی اپنی اپنی ریڈنگز اور پریڈکشنز دے رہا ہے، بٹ جو فیکٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے. بلا وجہ کے جو تبصرے ہیں وہ ایڈ نہیں کرنے چاہیے، اپنی طرف سے چیزیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے. یہی میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کا جو شادی ہے 2018 میں ہوئی تھی، جس کو ابھی 6 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے مطابق ابھی ان کا تھوڑا سا انلکی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے ایز اے کپل، جس کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر میں دیکھوں تو 16 اگست 1974 ان کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے، جس کو اگر ہم نیمرولوجی کیلکولیشن سے دیکھیں تو نمبر 16 جو ہے، یعنی 16 اگست کو وہ پیدا ہوئی ہیں، نمبر 16 ان کا برتھ ڈے کا نمبر ہے، جس کو ایڈ کریں گے تو نمبر 7 پہ آئے گا. اور 7 ان کا ایک اچھا لکی نمبر بھی ہے، بیکاز ہم نے دیکھا کہ اسی 7 کی وجہ سے 2023 میں ان کو فیور ملی، 2023 کو ایڈ کرنے سے نمبر 7 بن رہا تھا. بٹ ان کا ایز اے ریلیشن شپ اگر دیکھا جائے تو ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کا انلکی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، جو کہ کنٹینیو کرے گا ان کی نیکسٹ برتھ ڈے تک. نیکسٹ برتھ ڈے ان کی آئے گی 16 اگست 2024 کو. تو 16 اگست 2024 کے بعد انہیں ان پرابلم سے ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر عمران خان صاحب کی میں بات کروں تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھوں تو خان صاحب کے لیے ان کی برتھ ڈے آئے گی اکتوبر 2024 میں. تو خان صاحب کے لیے ریلیشن شپ کے حوالے سے جو انلکی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے وہ اکتوبر کے نزدیک ان کی برتھ ڈے سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی اگست سے اکتوبر کے درمیان چیزیں جو ہے وہ ان کی فیور میں چلی جائیں گی، 2024 کے اگست سے اکتوبر کے درمیان، اور یہاں پہ ان کو فیور ملتی ہی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایز اے کپل دوبارہ سے ایک اچھا ٹائم گزار پائیں گے، اور دوبارہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں نے یہ پریڈکشنز کی تھی کہ اللہ نہ کرے خان صاحب کی یا بشرا بی بی صاحبہ کی ڈیورس ہو جائے گی. تو میں اس وقت بھی میں نے یہی پریڈکشن کی تھی. مجھ سے 2022 میں مبشر لقمان صاحب نے سوال پوچھا تھا شو میں، جب کسی اسٹرالوجر نے اسی شو میں پیش گوئی کی تھی کہ ان کی ڈیورس نظر آ رہی ہے. تو میں نے اس وقت یہ پریڈکشن کی تھی کہ پرابلم ضرور ہوں گی، بٹ کہیں نہ کہیں وہ اوور کم کر جائیں گے. مجھے ڈیورس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وہ پریڈکشن کا کلپ میری نظر سے اگر گزرا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ پرابلمز تو ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں ایز اے کپل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے، وہ اگر کمپرومائز کرتی یا ڈیورس لے چکی ہوتی تو پھر وہ 14 سال کی سزا ان کو نہ ہوتی. وہ خان صاحب کا ساتھ دے رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی کیس میں پرابلم میں آئی. اگر وہ بھی اگینسٹ چلی جاتی خان صاحب کے یا ڈیورس کی بات کر لیتی تو شاید ان کو اتنی بڑی سزا نہ ملتی. تو یہی اس چیز کا پروف ہے کہ ٹوٹلی اگینسٹ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ ان کو ڈیورس ہو جائے گی اور وہ خان صاحب کے خلاف چلی جائیں گی، جبکہ انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے 14 سالہ سزا کو
قبول کیا ہے اور ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ خان صاحب کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا جو لکی ٹائم پیریڈ ہے ایز اے کپل وہ سٹارٹ ہو جائے گا اگست 2024 سے آنورڈ, اور اس کے بعد وہ ایک اچھی اور ہیپی لائف اکٹھے گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نیمرولوجی کیلکولیشن سے جو پریڈکشن بن رہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اچھا, یہاں پہ دو چیزیں بہت قابل غور رہیں گی اس معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب میں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ شادیوں کی ہیٹرک کریں گے. اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ جو نمبر 5 کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مہینے کی 5, 14 یا 23 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ریلیشن شپ میں کچھ پرابلمز رہتی ہیں. دوسرا یا تیسرا ریلیشن شپ ان کے لیے کامیاب ہوتا ہے, پہلے ان کی لائف میں 1-2 ریلیشن میں پرابلم ضرور آتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کو اگر دیکھیں تو وہ 16 اگست کو پیدا ہوئی ہیں. تو جو لوگ نیمرولوجیکلی 7, 16 یا 25 کی تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی زندگی میں ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تنہائی کا سامنا ان کو بہت ٹائم پیریڈ میں کرنا پڑتا ہے, بیچ میں پیچز آتے ہیں ان کی لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس. تو یہ لوگ ہر سیکٹر میں لکی ہوتے ہیں, بٹ ریلیشن شپ میں 7, 16 یا 25 تاریخ کو پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ لکی نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے بشرا بی بی کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر دیکھیں تو ان کو بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑی ہے. اور اب چونکہ دونوں کا ریلیشن جو ہے وہ 2nd یا 3rd ہے تو اس لیے ان کی اب پرابلمز گریجولی جو ہے وہ اوور کم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. اچھا, یہ خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے نہیں ہے. جو بھی لوگ کسی مہینے کی 5, 14 یا 23 تاریخ کو نیمرولوجی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں یا کسی بھی مہینے کی 7, 16 یا 25 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اگر آپ بھی ان ڈیٹس کو پیدا ہوئے ہیں اور ایسی کوئی چیزیں فیس کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور ان ڈیٹس کو پیدا ہونے والے لوگوں کو صرف اپوزٹ سیکس کی طرف سے یا اسپاؤس کی طرف سے پرابلم نہیں ہوتی, بلکہ جو دوسرے ریلیشنس ہیں جیسے فیملی ممبرس کے ساتھ ریلیشن, بہن بھائیوں کے, قریبی دوستوں کے, ان سے بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں. اپس اینڈ ڈاؤن ریلیشن شپ کے حوالے سے ان ڈیٹ آف برتھ کو پیدا ہونے والے لوگوں کو زندگی میں فیس کرنا پڑتے ہیں. نیمرولوجی میں اس کی بیسٹ ریمیڈیز ہیں, جیسے کہ سب سے بیسٹ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ اپنے نیم کے سپیلنگ کے اعداد کو کمپیٹیبل اور لکی بنائیں اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ, تو اس سے سنک کر جاتی ہیں دونوں چیزیں اور ان پرابلم کو انسان کسی حد تک اوور کم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کی بات کریں تو عمران خان صاحب کے لیے فیم کا اور پولیٹیکلی کم بیک کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آگے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 20 فروری یا 22 فروری 2024 کے بعد سے آن ورڈ ان کے لیے چیزیں جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی اور خان صاحب ہمیں آن گراؤنڈ ایکٹیو نظر آئیں گے. تو اٹ مینس کہ ان کے لیے لیگل ریلیف بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو خان صاحب کے لیے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, بٹ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو نروس سسٹم سے ریلیٹڈ یا بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ. بٹ if you want to know my prediction about his health تو وہ کم بیک ضرور کریں گے. چھوٹی موٹی پرابلمز آتی بھی ہیں تو وہ اسٹرانگ کم بیک کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے بھی, اینڈ ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکلی بھی آن گراؤنڈ کم بیک کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اپریل 2024 کے بعد اسپیشلی اسٹرانگ کم بیک ہوگا ان کا آن گراؤنڈ, پولیٹیکلی کم بیک ہوگا. یہ جب میں آن گراؤنڈ کم بیک کی بات کرتا ہوں تو اٹ مینس کہ وہ ایکٹیو نظر آئیں گے, فزیکلی ٹف ٹائم دیں گے جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو. الیکشنز کی بات کر لیتے ہیں. الیکشن پہ آلریڈی میں 3 ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. ایک ویڈیو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کون سی پارٹی نمبر 1 پہ رہے گی, کون سی 2nd اور کون سی 3rd آ سکتی ہے. اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا. ڈیلیز کے حوالے سے الیکشن کے اور رزلٹ کے حوالے سے الیکشن ڈے پہ کیا پرابلم رہ سکتی ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے اپنی تمام پریڈکشن ڈیٹیلز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے, اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. ابھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن کو لے کے بہت ساری کنٹروورسیز ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں, کیونکہ نیمرولوجی کیلکولیشن سے جو ڈے ہے الیکشن کا 8 فروری 2024 یہ ڈیلیز کی طرف, کانسپریسیز کی طرف, چھپی ہوئی سازشوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ سازشیں کسی حد تک سیم ڈے یا بعد میں سامنے بھی آ سکتی ہیں اور اس پر لیگل انلیگل ایشوز بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں
جو حالات کی سنگینی بھی اس میں نظر آ رہی ہیں. میں نے کل ایک ویڈیو میں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ انٹرپریٹیشن شیئر کی تھی آپ کے ساتھ نیمرولوجی کیلکولیشن کی. اس انٹرپریٹیشن کو آپ ڈیٹ کے ساتھ ملا کے اور الیکشن کے رزلٹ کے ساتھ ملا کے سنیں گے اور سوچیں گے سمجھیں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جتنا میں آپ کو بتا سکتا تھا میں نے آپ کو بہترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے تمام چیزیں ٹو دی پوائنٹ اس ویڈیو میں بتائی ہے. اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو ایڈ کرنے سے نمبر 18 بن رہا ہے جو کہ ڈیلیز کا، اسٹرگل کا اور انریسٹ کا نمبر ہے. اللہ نہ کرے یہاں سے کسی انریسٹ کا، ایجیٹیشنز کا یا پبلک کے غم و غصے کا آغاز ہو سکتا ہے جس کی وجہ دھوکہ دھڑی ہوگی، دھاندلی ہو سکتی ہے، بٹ یا پھر کہیں نہ کہیں ایسے رزلٹس ہو سکتے ہیں جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں اور الیکشن میں ڈیفینیٹلی ڈیلے پاسبل ہو سکتا ہے. ڈیورنگ دا پولنگ بھی، آفٹر دا الیکشن رزلٹ بھی لیٹ ہو سکتے ہیں یا ایون وہ لوگ ڈیفیٹ کر سکتے، مطلب وہ لوگ جو ہے وہ ڈسیو کر سکتے ہیں پارٹی کو جو ابھی آزاد امیدوار کے طور پہ ہیں. وہ ظاہر ہے وہ بہت بڑی پارٹی، کیونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے گا اور پی ٹی آئی جیت جائیں گے اور خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز بہت سارے لوگوں کی ہے جو سننے میں آ رہی ہیں. مجھے بھی بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں. یہ الیکشن ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترتا ہوا نظر نہیں آ رہا اکارڈنگ ٹو ڈیٹ. میں نے 25 جولائی 2018 کو عمران خان صاحب کے بارے میں پیشگوئی کی تھی کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے اینڈ الحمدللہ وہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، جبکہ بہت سارے بلکہ تمام اسٹرالوجر پاکستان کے کہہ رہے تھے کہ ان کی کنڈلی میں راج یوگ نہیں ہے، وہ کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. وہ بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کی پریڈکشن تھی. اب بھی مجھے جو پریڈکشن نظر آ رہی ہے وہ آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ جو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر دے گی، جیت جائے گی، عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے، ایسی ایکسپیکٹیشن آپ کی ضرور ہو سکتی ہے. بٹ نیمرولوجی کیلکولیشن سے مجھے رزلٹ ایسے نظر نہیں آ رہے. ان ایکسپیکٹڈ قسم کے رزلٹ نظر آئیں گے ہمیں آن گراؤنڈ، جس میں بہت ساری کانسپریسیز، سازشیں یا پولنگ سے ریلیٹڈ ریگنگ یا دھاندلی اس کو کہہ لیں، یہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. ان کی طرف بہت ساری ڈسکشنز بھی ہوں گی ان چیزوں کو لے کے. 3 چیزیں ڈسکشن میں رہیں گی: لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے والے ادارے اور ہم پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، نظام انصاف ہے، وہ ڈسکشن میں رہے گا، اور یہ الیکشن کے ریزلٹس ڈسکشن میں رہیں گے. الیکشن ڈے پر ہونے والے معاملات جو ہیں وہ ڈسکشن میں رہیں گے فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنز ایز ویل، بٹ یہ چیزیں ڈسکشن میں رہیں گی. تو آئی تھنک سو دیٹ کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پائے ہوں گے جو بھی پریڈکشنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر آپ کسی دوسرے ٹاپک پہ نیمرولوجی کیلکولیشن سے میری پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو اور پریڈکشن کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.